مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاجی کو جواب دوں، میں کیا جواب دوں اس کو؟ میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295 سی لگائیں گے۔ انجینئر صاحب کو کہتے ہیں جی یا علی مدد سے بات ہوگی بس خالی، اور کسی پہ ہوگی نہیں۔ ابو بکر عمر کی خلافت کو کیا ہو گیا؟ اب جو ہے نا، اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پر ہی آپ راضی کر لیں ان کو، اور بھی ان کے شرائط ہیں ہم مان لیں۔ اب تو میں نے سب کو مان لیا، اب انجینئر صاحب کو لے کے آؤ۔ آپ لوگ جواب دینا، لوگوں سے لاکھوں روپے چندہ آپ لوگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے، تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منہج پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں آپ جواب دیں، جواب بھی آپ دیں نا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے، جس سے تم دعائیں مانگو؟ اور صبح و شام کے سنت اذکار میں شیعہ کے ہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن کے اندر یہ آئی ہے۔ میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو، یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے، یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے۔ ہمیں نہیں اردو آتی، عربی نہیں آتی، وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ، تجھے صحابہ کرام کا واسطہ، تجھے اہل البیت کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، اے اللہ تو میرا کام کر دے، یہ ہوتا ہے وسیلہ۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد، آپ میری مدد کریں، یہ وسیلہ توسل نہیں ہے، یہ استعانت ہے۔ انجینئر صاحب کو کہتے ہیں جی یا علی مدد پہ بات ہوگی بس خالی، اور کسی پہ ہوگی نہیں۔ ابو بکر عمر کی خلافت کو کیا ہو گیا؟ اس پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ چلے یا علی نہیں، مدد بات کے مسائل ہیں، پہلے یا علی مدد بات۔ وہ اصل تو وہ پہلے کے مسائل وہ ہیں نا، اصل خلافت اصل مسئلہ ہے، توحید وغیرہ پہ جو اگر اختلاف ہے وہ تو اس کے بعد ہے، خلافت کے بعد۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں جس کی توحید ٹھیک ہے تو باقی چھوڑو سب کچھ، ٹھیک ہے توحید، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے، اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے اس نے۔ تو حضرت علی سے اگر یعنی آپ کا دل چاہے، آپ چاہتے ہوں کہ کچھ بات کریں یا مدد مانگیں، تو یہ بات آپ کے نزدیک صحیح ہے غلط ہے؟ میرے نزدیک بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ شرک میں نہیں آتا؟ نہیں، بالکل شرک میں نہیں۔ فنا کے لفظ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا، لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے۔ اے حسن، تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا، اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے۔ اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے، کسی کا واسطہ دے اللہ کو، اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا۔ یہ بھی الفاظ موجود ہے ناج البلاغہ میں۔ تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو، مولا علی سے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے، حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے، آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا، اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی، تو سارے کشف، الہام، ٹھیک ہے جی، عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اسے ڈیوائن مانا جائے، سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے۔ اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے، مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر آج کوئی بابا آگے دعویٰ کرتا ہے جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا، اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا نا، ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے، ماتم بھی فارغ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ کریں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا۔ مدد لینا، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو موت مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، اور ان کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے، اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ اور جی شہید زندہ ہے، جی قرآن میں آیا ہے تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں، تو سر شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ ہاں تانوں تے ادھی گل دسی سی نا، پوری گل تے کسی نے دسی نہیں۔ شہید زندہ ہے، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، شہید زندہ ہے، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مولا علی بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہے، تو مانگ لے اس سے۔ تو ان شہداء کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی؟ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ میں، تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی، اسی لیے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے۔ تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پر نکاح کیوں کر لیتے؟
نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، نہیں، اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو، کیونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی حیثیت سے، لہٰذا ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن ماں کا پردہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی امہات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کی ہو، نہیں، وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے. وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے، یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے. اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو سر پھر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر، جو بیچارے کی دعوت کو اجابت کرتا ہے اور اس سے بدی کو دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مضطر کسی غیر سے مدد نہیں مانگ سکتے. آپ اگر مضطر ہوں، بیچارے ہوں، دانت میں بڑا درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب دانت میں بڑا درد، ڈاکٹر کہتے کہ شرک ہو گیا بھائی، آپ مضطر ہیں، اللہ سے مدد مانگو، مجھ سے مدد مانگا تو کفر. یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جو سامنے ہے اسے مانگ سکتے ہیں، جو غیب میں نہیں مانگ سکتے، اس کی دلیل لے کے آؤ. یہ تفریق جو ہے، اس کوئی حدیث لے کے آؤ، کوئی آیت لے کے آؤ کہ یہ کہاں کس نے کہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا در حقیقت اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کے حول و قوت سے ہی مدد کرتا ہے. ڈاکٹر مثلا آپ کو کوئی گولی دیتا ہے، دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس دوا میں تاثیر رکھا ہے. دیکھیں اس سوال کے دو جوابات ہیں. ایک تو میں اپنے حوالے سے دوں گا کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہے. اگر اسے کوئی توہین رسالت یا توہین بنو امیہ، اور بنو امیہ سے مراد ادر دین عثمان ابن عفان اور عمر بن عبدالعزیز شمار کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، وہ تو توہین کے اوپر ہمیں فخر ہے. اگر بخاری اور مسلم میں کوئی چیز آئی ہے وہ تو نبی الاسلام کے فرامین ہے. اور اگر اس توہین سے مراد کوئی وہ لے رہا ہے جو کہ شیعہ علماء لیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے حوالے سے ایسے واقعات موجود ہیں جن کے اوپر گرفت ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ واقعات سامنے لے کے آئیں. ہم اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کی کتابوں سے واقعات نہیں نکالیں گے، ورنہ اگر ہم وہاں سے نکالیں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ نکال سکتے ہیں. اور آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ صرف یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے اصول محدثین پہ یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ آپ صحیح بھی مانتے ہو. تو ہم ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے ہم قرآن سے اسی قسم کے واقعات نکالیں گے، اور پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ قرآن کے اندر جو یہ واقعہ آیا ہے اگر یہ اخلاق سوز نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اہل سنت کی حدیث کی کتاب میں کوئی واقعہ آ گیا آپ اسے اخلاق سوز کہیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر حضرت موسیٰ اور خضر والا واقعہ، یہ لفظ خضر، یہ اگر بخاری میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا، ان سب نے کہنا تھا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر کا استاد جو کہ خود بھی پیغمبر ہے، خضر، وہ دوسرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں ایک بچے کی گردن مروڑ رہا ہے جس نے ابھی بڑے ہی ہونا تھا اور پھر اس نے کرنا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو رہی ہے. شیعہ کے یہاں یہ بڑا ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے نا صفت عدل کا. یہ صفت عدل چیلنج نہیں ہو رہی اس کے اندر کہ ایک بچہ جو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اسے پہلے گردن مروڑ دی ہے. دیکھیں اس کے اوپر ایگزیکیوشن تو تب ہونی تھی جب بڑا ہوتا اور ایکٹیویٹی پرفارم کرتا. تو ان سارے واقعات، اس قسم کے جو واقعات ہیں، اس کی تعبیر پتہ کیا کریں گے کہ نہیں اگر وہ بڑا ہوتا تو یہ کرتا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہونے دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک والدین کے پروٹوکول کی وجہ سے اسے نئی اولاد دینی تھی، تو اس کے بچے کو بچپن میں مار دیا. اور وہ جو خضر نے وہ جو ڈیوٹی پوری کی وہ اسرائیل کی پوری کی، وہ اللہ کی ڈیسٹنی میں پہلے ہی اس کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی. یہ ساری کی ساری کرالز بنائیں گے، آپ 50 کرالز بھی بنا لیں. اچھا، اس کو آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جائیں اس واقعے کو، وہ پہلا سوال ہی عدل کے پوائنٹ آف ویو سے کریں گے کہ ایک بچہ ابھی بڑا ہوا ہی نہیں، اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو اس نے ابھی گناہ کرنا تھا ابھی کیا نہیں ہے، گردن مروڑ دی ہے. اس کا جواب صرف ہم آپ کو دیں گے کہ یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا کہ اگر کسی شخص سے بچپن میں اولاد چھین لی گئی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اولاد بڑی ہو کر اس کے لیے وبال جان بنتی، اسے بھی جہنم تک پہنچا دیتی، اس لیے اللہ نے لے لی ہے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اولاد دے دی. یہ پورا جو واقعہ ہے نا یہ آپ کو تقدیر کا مسئلہ سمجھاتا ہے، لیکن ظاہر یہ مانیات سے تعلق رکھتا ہے. جو صفت عدل والا ایشو جو شیعہ نے اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ پہ عدل کرنا واجب ہے، اس میں تو پھر یہ فٹ ان اس اصول اور مبادی کے اوپر نہیں بیٹھے گا، لیکن یہ بھی مانیں گے کیونکہ قرآن کے اندر آیا اور اس کی تعویل کریں گے. تو اس طرح بخاری اور مسلم میں بھی جو واقعات آتے ہیں ان کی تعویل کی جائے گی. مجھے بتائیں، اگر آپ کو انسانی شکل میں آ کے جبرائیل یہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں، سیدہ مریم کو دی نا بشارت، اس کے بعد کیا یہ جواز بنتا تھا کہ سیدہ مریم جب پریگننٹ ہوئی ہیں اور بچہ لے کے آئی ہیں انہوں نے پتا کیا جملہ بولا ہے، کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کیوں بھائی نسیم منسیہ؟
تمہیں تو جبرائیل نے بشارت دی ہوئی ہے, تمہیں تو خوش ہو کے جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں. یعنی مجھے اگر یہ ہو, میں تو اس طرح ایکٹیویٹی پرفارم کروں گا. ایک طرف جبرائیل انسانی شکل میں آگے بشارت دے رہا ہے اور بتایا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, اور کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں. تو ان کو تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمانا چاہیے, الٹا وہ کہہ رہی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو جاتی. کیوں کہا؟ انسانی تقاضا ہے. یہی بات اگر بخاری میں لکھی ہوتی ہے, انہوں نے کہنا تھا دیکھو سیدہ مریم پہ جھوٹ باندھ دیا انہوں نے, مریم کو تو جبرائیل بشارت دے رہا تھا. یہ کیسے؟ اور یہ میں پھکیاں صرف شیعہ کو نہیں دے رہا, منکرین حدیث کو بھی دے رہا ہوں. یہ ایک تیر سے میں دونوں کو علمی جواب دے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا تھا کہ اللہ کا پیغمبر, اس کی پیدائش اس عورت کے ہاں ہونے والی ہے اور پہلے ہی بشارت مل گئی ہے, اس کے باوجود بھی وہ رو رہی ہے اور وہ ڈرتی ڈرتی وہاں جاتی ہے. اس سے بھی بڑھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے, دعا کی, اللہ نے بشارت دی, دے دی. کا نشانی کہا کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کرو گے مگر صرف اپنے اشاروں سے. اچھا ہو گیا. تو جب فرشتے نے آگے بشارت دی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں, مجھے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ چاہے تو بانجھ کو بھی اولاد دے سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. ایک انسانی تقاضا, انسان کو ہمیشہ کیوریوسٹی رہتی ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا, کوئی نئی بیوی آئے گی. اب یہ میں تعویل کر رہا ہوں, قرآن میں نہیں یہ تعویل لکھی ہوئی, یہ میں تعویل کر رہا ہوں. یا یہی بیوی اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کو صحیح کر دے گا, یہ تو مطلب اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں وہ فرشتے نے بھی جو جستا جواب دیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ تو بھی تو زکریا کوئی شے نہیں تھا, اللہ نے تجھے بنایا تھا, تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں آئے ہوتے ہیں, انہوں نے مذاق اڑانا تھا. دیکھو جی پیغمبر کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے کہ وہ دعا مانگے اور قبول ہو جائے اور آگے سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو 2 کووں کا واقعہ ہے سورۃ المائدہ کے اندر, جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی, پہلا قتل تھا کہ اس میں نے لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ 2 کوے بھیجے, اور پھر فل ان دی بلینکس ہے, وہ تورات میں پوری تفصیل موجود ہے, لیکن وہ فٹ ان بیٹری ہے کیونکہ اینڈ پہ وہ جملے بولتا ہے کہ میں تو کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا. اس کا مطلب ہے جو تورات میں اور اسرائیلی روایتوں میں آیا کہ وہ جو کوے لڑے ان میں سے کوا مرا, دوسرے نے اس کی قبر چونٹ سے کھودی اور اسے دفنایا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز فٹ ان نہیں بیٹھتی کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا. یہ الفاظ تو قرآن میں تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. اب یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا جی یہ کوے کہاں پائے جاتے ہیں جی جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں, یہ تو ہے ہی لاجیکل واقعہ ہے. جسے وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندروں نے سنسار کیا تھا, تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی جہاں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جس جنگل میں, وہاں پہ یہ والے بندر بھی پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو میں قرآن سے پیش کر سکتا ہوں. مثلا موسیٰ علیہ السلام, ان کی والدہ کو بشارت دی گئی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا, آپ نے پانی میں ڈال دینا سب کچھ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا فرعون قتل کر دیتے تھے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیوں نہیں قتل کیا؟ یہ کہیں گے جی پانی میں بہا دیا. مسنگ لنکس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, بھئی پانی میں تو بہا دیا, لیکن وہی عورت واکنگ ڈسٹنس پہ فرعون کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں کہ جہاں یہ دودھ, اچھا یہ دودھ والا معاملہ آج کے دور میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ادویات ہیں, اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ویسے یہ ماں ام موسیٰ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے مریم جو وہاں اس فرعون نہیں, وہ تو بہن گئی ہے نا, وہ کہتی ہے میں خبر دیتی ہوں ایسے گھر کی. اچھا اب وہ جو خبر دی اس گھر کی, اس گھر والے سے کہیں فرعون نے نہیں پوچھا کہ بھائی تیرا دودھ کہاں سے اترا ہے, تیرا بچہ کدھر ہے جو پیدا ہوا تھا, وہ کدھر غائب کیا, کہ یہ وہ بچہ تو نہیں. اب یہ سارے مسنگ لنکس ہیں. کس طریقے سے ان کی عقل معاف ہوئی, ان ساری چیزوں کے اوپر ہم فلنگ دی بلینکس خود کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزانہ معاملہ کر دیا ہے کہ ان کی عقل جواب دے گی, اس طرح ان کا دھیان ہی نہیں گیا, لیکن قرآن میں تو نہیں موجود نا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ فٹ ان بٹھانے کے لیے. تو اس طرح احادیث کے معاملے میں بھی تعویلات, ہاں جہاں 180 ڈگری آ جائے اسٹیٹمنٹ وہاں تعویل نہ کریں. 180 ڈگری یہ ہے کہ قرآن ایک بات کر رہا ہے, بالکل اس کے اپوزٹ کوئی اور بات ہو رہی ہو, پھر 180 ڈگری ہوگی. اگر قرآن اس بات میں خاموش ہے اور سنت اس کی تفصیل کو بیان کرتی ہے, مثلا قرآن میں یہ تفصیل نہیں آئی کہ یہ واقعہ موسیٰ اور خضر کا کیوں ہے, لیکن بخاری میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں. یہ بات تو ٹھیک کی تھی انہوں نے, وقت پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس حیثیت کے مطابق یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں نا آپ میرا تعارف کرواتے ہیں, میں جواب میں پہلا جملہ کیا بولتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے بعد دروشی پڑھ کے پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں. خدا کو شامل کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. ہمارے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ اوور لک ہو گیا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے, وہی نہیں آئی, پھر قرآن میں آیا کہ نبی کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا میں یہ کام کل کروں گا, سورۃ الکہف میں, جب تک انشاءاللہ نہ کہیں. امت کی تعلیم ہوئی. تو اس طرح کے معاملات جو بشری تقاضے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ اٹیچ ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء فرشتوں کی طرح نہیں ہے معصوم,
نہ وہ روبوٹ ہیں. اچھا ہاں ان کے اندر شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں. انبیاء کی عصمت میں اور فرشتوں کی عصمت میں بھی فرق ہے. ہاں شر اور خیر دونوں مادے موجود ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کا خیر ایسا غالب کرتا ہے کہ ان کا شر ختم ہو جاتا ہے. جیسے نبی اسلام جب معراج پہ جانے لگے تھے تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کا سینہ چاک کر کے تو دل میں سے وہ لوتھڑا نکالا گیا اور کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا. ایک 12 سال کی عمر میں بھی آپ کا اس طرح کا سینہ چاک ہوا. اس طرح کے سارے معاملات, تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اس کو کوئی گستاخی نہ بنا لے, کوئی اور معاملات نہ لے کے چلے. یہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں اور ان کے اوپر گستاخی کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگانا یہ بڑا آسان کام ہے. ہم سے بھی کوئی آگے پوچھے تو ہم بتائیں گے بھائی یہ اس طرح نہیں بات, یہ یوں لکھی ہوئی ہے. سامنے نہیں ہے تو اس سے مدد نہیں مانگ سکتے, یا کوئی اور دوسری آیت میں بھی نہیں ہے, کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس طرح یہ تفصیل کہ اگر سامنے ہے تو مانگ سکتے ہیں, اگر پیچھے ہے غیب میں تو نہیں مانگ سکتے. آیت تو مطلق ہے, دونوں کو صورتوں کو شامل ہوتا ہے, چاہے اس دنیا میں ہو, چاہے ٹیلی فون پر ہو, پردے کے سامنے ہو, پردے کے پیچھے ہو, یا عالم غیب میں ہو, کسی طرح بھی ان سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو آیت کا مطلب یہ ہوا, مطلق ہوا. اس کی تفصیل کیوں نہیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یا کسی دوسری آیت میں؟ اور 700 سال تک ابن تیمیہ کے آنے تک مسلمانوں کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اگر واقعا آیت کا مطلب یہی ہے, کوئی دوسرا بیوقوف ہے, امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہے, ان کو کیوں نہیں پتا چلا اس آیت کی تفسیر؟ تو سمجھ آنے آپ بات کو کہ آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے, عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے, یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا, اور یہ تو صراحتاً شرک ہے. وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے. کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے, پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا. پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی, اب اللہ نے مسلط کر دی ہے. لکھا پرانا ہی ہوا تھا, نکالا میں نے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے, اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے, یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور مشکل کو دور کر دیتا ہے, گویا کہ اسے خدا بنانے کے, الہ بنانے کے, معبود بنانے کے مترادف ہے. اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں. اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے, لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے. جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا, سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا, اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. علی کی طرف سے بات منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا, تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے, لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں. سمجھائیے, میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے نا ان کو دروازہ ان پر مارا, تو اس وقت مولا علی کی غیرت کہاں پر تھی؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو. جی ہاں, تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں, پھر ایک دفعہ مزید جواب دیتے ہیں نا, آپ سنیے. بہت مہربانی آپ کی, ٹھیک ہے, خدا حافظ. اوکے, جواب دیتے ہیں. 1 منٹ میں کتاب لے کے آؤں. عزیزو, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, صحیح مسلم تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشابوری, چاپ دار الفکر, بیروت لبنان میں. سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, امراء حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں, آپ کے حق کو منع کر دیں. یہ حدیث دیکھیے, یہ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہداہ, میرے بعد جو خلفاء آئیں گے, جو امراء آئیں گے, ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے, میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے, نہ میری ہدایت پہ, نہ میری دین پہ, نہ میری سنت پہ ہوں گے. اوکے کافر, ٹھیک ہے نا. وسیقوم فیہم رجال, اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے, ایسے امراء بھی ہوں گے, قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس, کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی, روح انسان کی. انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے, جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں.
لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے. شیخ زبیر لزئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے اس کتاب سے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت. اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے، اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام حیثمی ابن جرسقانی کے استاد نے بھی لکھی ہے. میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب یہ لکھ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم. بتائیں نا کون ہے وہ بندہ. تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے. تو یہ بلازری نے لکھا ہے، تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے. یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے. تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انصاب الشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم، تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع صحابیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کتاب فراڈ ہے. اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی باقی جگہ بھی موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائل صحابہ میں نا یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یصاف تک اس کی سند صحیح ہے. حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے، اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ، لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی. انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الا حلال بن یصاف، اور یہ ان کا پرانا موقف تھا. بعد میں تو انہوں نے مرنے سے کچھ مہینے پہلے الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الشراف کا اپنے مصنف سے ہونا ہی ثابت نہیں. لہٰذا تو وہ اب میں مکتبہ اسلامیہ میں سے کہوں گا سر وہ فضائل صحابہ میں جو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے نا 3 شرائط والی حضرت حسین کے چیپٹر میں، وہ کاٹ دو. وہ تو شیخ زبیر صاحب وفات پر توبہ کر چکے تھے، اونٹ تک چھاپ رہے ہو، نکال دیں وہ. ٹھیک ہو گیا. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے ہیں. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے میں علی مدد مان لیتا ہوں، لیکن توحید میں صرف علی مدد نہیں ہے. علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے، توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے. انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے، اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے. تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا. اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں.